آج میرا خیال ہے جتنی کم بات میں کروں اتنا ہی مناسب ہے، کیونکہ ایک بھاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ بس ایک کورٹ کی جانب سے ایک ڈیوٹی لگی ہے ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، جس کو ہم امائکس بولتے ہیں، جس میں کورٹ اپنا ٹرسٹ اور کانفیڈنس آپ میں پلیس کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج میں وزٹ کروں گا عمران خان صاحب سے اور ان کی لیونگ کنڈیشنز کے عمران اوپر۔ صاحب, you will be the first one to visit his cell. ظاہر لیونگ کنڈیشن سیل میں جائے بغیر تو نہیں آپ اینالائز کرتے کہ جی یہ اب جا کے جی مجھے 2 بجے پتہ لگے گا، پر آج دوبارہ کہتا ہوں آج میں جتنا کم بولوں آج تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر میرے خیال میں پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں بننے والی سب سے بڑی سیاسی خبروں میں سے ایک خبر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے لائر کو کہا ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان کے ساتھ۔ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے آج ہی اس ملاقات کا حکم نامہ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سلمان صفدر عدالتی کمیشن کے طور پر جیل کا وزٹ کریں گے، تو وہ صرف عمران خان کے لائر نہیں ہیں، وہ عدالتی کمیشن کے طور پر وہاں پہ جائیں گے اور عدالت کے دوست کے طور پہ جائیں گے، فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالت کا 24 اگست 2023 کا عمران خان کے حوالے سے حکم موجود ہے، ان کی جیل کی سہولیات بھی چیک کرنی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آج ملاقات کر کے کل تک سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروانی ہے انہوں نے۔ جو چیمبر کے اندر رپورٹ جمع ہوگی تو یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہوگی انلیس کہ کورٹ اس کو خود پبلک کرنا چاہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جو رپورٹ ہوا ہے، جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں، توقع ہے کہ احترام کے ساتھ ہمارے فرینڈ آف دی کورٹ کو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی تک رسائی دی جائے گی۔ فرینڈ آف دی کورٹ کو کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میرا ذاتی سٹاف افسر موجود ہے۔ سلمان صفدر نے استفسار کیا کہ کیا میری رپورٹ جمع کروانے کا تعلق صرف ان کی لیونگ کنڈیشن تک محدود ہے؟ آنکھ کے طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق بھی کچھ خدشات موجود ہیں، تو جو فرینڈ آف دا کورٹ ہے ظاہر ہے وہاں پہ جائے گا، ان کی کس قسم کی ان کی لیونگ کنڈیشن ہے، وہ کیا سہولیات ان کو مہیا کی گئی ہیں، لیکن صحت کا معاملہ بھی ساتھ ہوگا۔ یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور میرے خیال میں بہترین فیصلہ ہے۔ ہم اصرار کے ساتھ ٹی وی پروگرامز کے اندر، اپنے ولاگز کے اندر، پنجابی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی ملاقات کروانی چاہیے۔ یہ جو آپ نے ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو اڈیالہ کے باہر ایک تھیٹر کا بندوبست کیا ہوا ہے، کبھی وہاں پہ پانی گر رہا ہوتا ہے، کبھی وہاں پر مقدس کتب کو لے کر بیٹھ کر لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ہنگامے ہوتے ہیں۔ یہ تھیٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عمران خان سے ملاقات کا بندوبست کروائیں۔ بہرحال کسی بھی وجہ سے حکومت کی اپنی ضد، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ضد کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اس استدعا کو مان لیا ہے تو اب رستہ کھل گیا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ 3-4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، یہ جو اسپیکولیشن عمران خان کے بارے میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ان کے بیٹوں کی طرف سے اگر میں آغاز کروں، یو کے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں جی کہ کس طرح ان کے والد کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ بس جان کنی کا عالم ہے۔ ایک جو امیج بنایا جاتا ہے اور نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو مار دیا جائے گا، ایک بہت ایمبیگوس صورتحال سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک بیانیہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسی بیانیے کو لے کر مقامی طور پر لوگ بات کرتے ہیں۔ میں شاندار گلزار کا میں حوالہ دے رہا تھا ایک اسٹیٹمنٹ میں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کا بال بیکا بھی ہوا تو میں بندوق لے کر باہر نکل جاؤں گی، اور پھر جو قبر میں رات ہے وہ رات باہر نہیں گزارنی، وہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ویسے جو قبر میں رات آتی ہے وہ قبر میں گزارتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ آج تک ہمیں نظر نہیں آیا جس کی قبر میں رات ہو تو وہ باہر گزار رہا ہو۔ لیکن یہ جو آگ لگانے والے اور بھڑکانے والے الفاظ ہیں، ان کی بھرمار ہے۔ جب سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ جو الفاظ جس سے آگ لگائی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر ایک کشمکش کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے، یہ ایک سمندر بن گیا ہے نفرت کا، جس کو آپ ہر وقت ٹھاٹھے مارتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دوسرا یہ ہوگا کہ واقعتاً فیکچول بحث ہوگی۔ یہ کوئی رپورٹر نہیں جا رہا وہاں پر، یہ اگر جو رپورٹر جاتا تو شاید بہتر طریقے سے ڈاکومنٹ کر پاتا، لیکن چلیں یہ رپورٹر وہاں پر نہیں جا رہا، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزینٹیو نہیں جا رہا، یہ حکومت کے جیل کے نمائندے کی طرف سے رپورٹ نہیں آئے گی، یہ
عمران خان کا ہے تو وکیل لیکن بطور عدالتی کمیشنر فرینڈ آف دی کورٹ کے طور پہ وہاں پہ جائے گا، جس سے مراد یہ کہ اگر کہیں پر انہوں نے اول تو وہ ڈنڈی ماریں گے نہیں، وہ ایک سنجیدہ شخص ہیں، قانون کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کہیں پر ڈنڈی مارنی بھی ہوئی، کوئی ان کا ٹلٹ بھی نظر آیا تو ان کو فیکٹس اس کے اسٹیبلش کرنے ہوں گے اور یہ رپورٹ کی صورت میں لکھ کر ان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں ڈالنا ہوگا، جس سے مراد یہ کہ ہر لکھا ہوا لفظ اس کا احترام واجب ہے اور اس کی ایکوریسی کی ضمانت لازم ہے۔ تو یہ صرف منہ والی بات نہیں ہوگی کہ جی ہاں میں نے دیکھا، ہاں اس نے دیکھا، ہاں وہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، نہیں ہاں اس کے پاس تو اتنے کھانے ہیں، ہاں اس کے پاس تو مالشے بھی موجود ہیں، اس کے پاس اپنا کچن بھی موجود ہے۔ دوسرا نیریٹو ہے بالکل تباہ حال ہے، جیل کی کوٹڑی ہے، وہ موت والا 6x6 کا ایک سیل ہے جس کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، نہ ان کو روشنی نظر آتی ہے نہ کچھ۔ تو دونوں بیانیے جو ہیں اس کے اندر مبالغہ بھی ہے، اس کے اندر تعصب بھی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا جب آپ نے فیکٹس کو لکھ کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے پریزنٹ کرنا ہو، تو پھر آپ کے لیے ڈنڈی مارنے کا احتمال نہیں رہتا۔ جس سے مراد یہ ہے کہ جو اب ہماری بحث ہوگی عمران خان کے بارے میں تو وہ کائٹ فلائنگ سے متعلق نہیں ہوگی، وہ فیکٹس پر مبنی ہوگی، وہ فیکٹس جو باقاعدہ فرینڈ آف دا کورٹ نے اور عمران خان کے لائر نے ڈٹرمن کر کے ریٹن فارم میں چیف جسٹس کے سامنے چیمبر کے اندر جا کے رکھے۔ تو اس سے بحث کو بھی آپ کو ایک توازن اختیار کرتے ہوئے آپ نظر آئے گی اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور جو پہلے بیانیے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں اس کے اندر حقیقت کتنی تھی، تو ہم کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر پائیں گے۔ حکومت کے لیے ظاہر ہے یہ ایک امبیرسنگ مومنٹ ہے، کیونکہ حکومت نے ملاقات نہ کروانے کا ایک قسم کا تہیہ کیا ہوا تھا، اس کو BCوں آپ کو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے جب یہ کہہ دیا گیا ہے، جس سے مراد یہ کہ حکومت ملاقات نہ کروا کے کہیں نہ کہیں روڑے اٹکا رہی تھی، اب ان روڑوں کو انہوں نے ہٹا دیا ہے اور حکومت کو لامحالہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حکم پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اگر دروازہ کھولنے میں دیر لگائی ہے تو اس کے لیے بھی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ اب بزور سپریم کورٹ چیف جسٹس کے بازو کے آپ کو یا ان کے حکم کے آپ کو یہ دروازہ کھولنا پڑا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پہلے ہی آپ نے یہ کام کر دیا ہوتا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انٹروین نہ کرنا پڑتا، لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلے کام کر دیا ہوتا تو اس کام کے ذریعے جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کی ضمانت کون دیتا کہ فساد نہ پیدا ہو؟ وہ اندر جاتے ہیں، باہر آ کے آگ لگانے والے بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر ہم نے جو ابھی تک آرگومنٹ ان کی طرف سے سنا ہے کہ سلمان صفدر جو ہے وہ سیاسی بیان نہیں دے پائے گا، رپورٹ کے اوپر جا کے کومنٹری نہیں شروع کر دے گا، باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں شروع کر دے گا، بیانات نہیں دینا شروع کر دے گا، وہ ایک ریٹن رپورٹ دے گا جس کا متن سامنے آئے یا نہ آئے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ثوابدید ہے۔ تو یہ جو کنٹرولڈ طریقے سے قانونی سخت ترین قانونی پیرائی کے اندر عمران خان تک جو پہنچ ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ نے طے کیا۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم امبیرسڈ فیل نہیں کرتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ہمارا نقطہ نظر بھی اس کے اندر انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ ہم ملاقات کے بعد کا جو تھیٹر ہے اور اس کے بعد جو فساد کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا۔ اب آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کریں اور لوگوں کے خلاف کیمپین کروائیں، کیونکہ یہ کیمپین والا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ اس کے بعد معاملات کیا طے ہونے؟ اس کے بعد معاملات یہ طے ہونے ہیں کہ یہ تو ایک سپریم کورٹ کے ذریعے ملاقات کروا دی، تو عمران خان کی جو اپنی بطور قیدی جو ان کی ملاقات کے ضابطے موجود ہیں، کیا ملاقاتیں مسلسل ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو یہ آغاز ہے عمران خان تک پہنچ کا، بین الاقوامی طور پر اس کو بڑی خبر میں کنورٹ کیا گیا، خبر بنائی گئی، اسپیکولیشن ہوئی، مارم دھاڑا ہوا اس کے اوپر، لیکن اب یہ معاملہ آپ کو ایک جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو وہ جو ٹرک کے اوپر پوسٹر لگا کے جا رہے تھے کہ آزادی یا موت، تو اب نہ آزادی ہے نہ موت ہے، بیچ میں ملاقات ہے۔ تو اس ملاقات کے ذریعے معلومات ہمارے سامنے آئیں گی، تو آزادی بھی میرے خیال میں رک جائے گی، موت بھی رک جائے گی، جو کہ رک جانی چاہیے جب تک خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو، خام خواہ اس کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، اور ملاقات بھی ہو جائے گی اور معلومات بھی آ جائیں گی۔ تو بہترین فیصلہ ہے۔ اب میں امید یہ کرتا ہوں کہ جب تک ہم
آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کریں گے ولاگ، ہوپ فلی اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس آ جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ حکومت کی طرف سے کوئی اور معاملہ کھڑا ہو. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے، جس طریقے سے دی گئی ہے، بہترین فیصلہ ہے. یہ ملاقات کروائیں اور وقتی طور پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں.